بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 مئی یوم تکبیر کے نام سے الحمدللہ پاکستان میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی پنجاب حکومت نے، وفاقی حکومت نے سرکاری اشتہارات، اخبارات کو، ٹی وی چینلوں کو، تھوڑے سے ٹی وی چینلوں کو بھی میں نے دیکھا میاں صاحب کی تصویریں، میاں صاحب نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، میاں صاحب ایٹمی پروگرام کے ہیرو ہیں، اور جو اصل ایٹمی پروگرام کا پاکستان کا ہیرو ہے اس کی تصویر اخبارات سے بھی غائب تھی اور ٹی وی چینلوں سے بھی غائب تھی، لیکن پاکستان کے بچے بچے کے دل میں اس کی تصویر۔ جب بھی ایٹمی پروگرام کا ذکر آئے گا، 28 مئی کا ذکر آئے گا، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، آپ اشتہار لگائیں نہ لگائیں، سرکاری خزانہ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی تصویریں لگا لگا کے، جن کو دیکھ دیکھ کے عوام اکتا چکے اور پتہ نہیں کیا ذہن پہ سوار ہے شریف خاندان کے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ تصویریں لگی ہوں گی اتنی زیادہ مقبولیت سمجھی جائے گی۔ ہاسپٹل جانا ہوا ایک دو دفعہ، جس ہاسپٹل بھی گئے ہیں وہاں بھی محترمہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، سی ایم صاحبہ کی، اور روڈوں پہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اخباروں میں بھی کوئی دن خالی نہیں ہے جس دن اشتہار میں محترمہ اور ان کے ابا جان کی تصویر نہ ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے چچا بھتیجی کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور چچا ظاہر ہے کہ تھوڑا سا دباؤ میں بھی ہے، اس لیے کہ بھائی صاحب کو بلایا تھا لندن سے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور اندر کھاتے اپنی سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ جب بھائی صاحب آئے تو ان کو مینار پاکستان بلا کے بٹھا کے ان کے ہاتھ پہ کبوتر اڑا کے، اور ان کے کبوتر ہی اڑا دیے۔ وہ اب تک بیچارے ایسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کو جیسے گواچی گاں کہتے ہیں نا، جیسے گواچی گاں، اس طرح پھرتے اور پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ تصویریں لگا لگا کے اب ان کو تسلی دی جاتی۔ جب بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ذکر آئے کچھ افراد یاد رکھے جائیں گے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، اور خاص کر کے ان سب میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو ہالینڈ سے بڑی بہترین نوکری چھوڑ کے آئے اور انہوں نے یہاں آ کے بہت تھوڑے سے وسائل کے ساتھ اپنا کام شروع کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ 84 میں تقریباً وہ بنا چکے تھے سارا کچھ، اور انہوں نے ضیاء الحق سے کہا بھی کہ اگر آپ ہمیں آرڈر کریں تو ہم 7-8 دن ہمیں دے دیں، ہم دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر انہیں روکا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے ساتھ میرے 1000 سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس شعبے میں اب مجھے جو معلومات ہیں کہ انہوں نے بھی ایٹمی پروگرام کا کام روکا نہیں، مسلسل جاری رکھا۔ اور 84 میں جب انڈیا کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی تو کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ ایک میچ دیکھنے جنرل صاحب چلے گئے وہاں، اور وہاں راجیو گاندھی کے کان میں کہا کہ ہم نے وہ جو پٹاخہ بنایا ہوا ہے نا، وہ شبرات پہ پھوڑنے کے لیے نہیں بنایا ہوا، ہمارے ساتھ اگر کوئی ہینگی پھینگی کی، کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر انڈیا کے غباروں سے ہوا نکل گئی اور وہ لیول پہ آ گئے۔ اس کے بعد انڈیا گڑبڑ تو کرتا ہے، آئے دن کبھی نہ کبھی گڑبڑ کرتا رہا، اور فقیر کا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ جب تک اس کو جواب نہیں دیا جائے گا یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے دیکھا 10 مئی کو پاکستان نے جب جواب دیا اس کو، تو اس کے بعد آج پاکستان کا قد کاٹھ بہت اونچا ہے اور بھارت رسوا ہوتا پھر رہا۔ دھمکی پہ دھمکی مودی اب بھی دیے جا رہا، باز نہیں وہ آیا، اور دھمکیاں اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ الحمدللہ اس سے منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے محاذ پہ تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ نوجوانوں نے پاکستان کا مقدمہ خوب لڑا ہے، اور میری خواہش تھی کاش یہ موقع ہے پاکستان کے استحکام کا، سیاسی قوتیں
बल्कि सारे अवाम एक प्लेटफार्म पे आए हुए हैं, इनसे फ़ायदा लिया जाए, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जिस ख़ानदान की दाल रोटी इमरान खान के साथ इख्तिलाफ की वजह से चल रही है, उनको बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि अगर इस्तेहकाम के नाम पे, सियासी इस्तेहकाम के नाम पे अगर खान से सुलह होगी तो हमारा क्या बनेगा। और आपने सुना मोहतरमा ने कहा कि वो इंडिया हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं था, 9 मई हमारे लिए बड़ा मसला था। 9 मई वाले पाकिस्तान के बड़े दुश्मन थे 10 मई वालों से भी। तो वो जो एक सूरत बन रही थी इत्तेहाद व इत्तेफाक की, उसे कोशिश की जा रही है ख़राब करने की। अब भी अगर मुक़्तदर हल्के थोड़ा सा दानिशमंदी से काम लें, मामलात हल करवाने की तरफ थोड़ी सी कोशिश करें, तो बहुत आसानी के साथ ये कौम बड़ी देर बाद इकट्ठी हुई है, इकट्ठी रह सकती। मैं अर्ज़ कर रहा था, कल मैंने कौम का जो इत्तेहाद देखा, किसी इश्तिहार में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं था, किसी टीवी चैनल पे नाम नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब छाए हुए थे रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। हज़ार इश्तिहार दिए पंजाब और वफाकी गवर्नमेंट ने, अखबारों का आधे सफ़े का इश्तिहार, और मियाँ साहब की तस्वीरें लगा लगा के, बड़े मियाँ साहब की, लेकिन कौम उसको नहीं मानती। कौम अगर किसी को एटमी प्रोग्राम का हीरो मानती है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मानती। बाकी जो नाम मैंने लिए हैं वो नाम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन असल हीरो एटमी प्रोग्राम का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो पाकिस्तान को, वो कह गए थे अपनी ज़िंदगी में, कह गए थे कि बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है, इंडिया का सारा तकब्बुर जो है हवा हो जाएगा, इंडिया खाक का ढेर बन जाएगा। और वो मंज़र हम देखना चाहते थे। अल्लाह ने हमें 10 मई को वो मंज़र दिखाया कि सिर्फ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मिसाइल हमारे निशाने पे, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान पे हमला हुआ था, उन एयर बेसों पे मिसाइल दागे गए, जिससे सिर्फ इंडिया की नहीं और सारे आलम कुफर की चीखें निकलना शुरू हो गई। और गज़ा आप और मैं देख रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है, वहाँ जंगबंदी नहीं करवा रहा ट्रंप, ना जो बाइडन करवा रहा था, ना ट्रंप करवा रहा है, वो इससे मिलिया मेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जंगबंदी के लिए 2 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप की भी नींदें आराम हो गई, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नींदें भी आराम हो गई। एक फ़ोन, दूसरा फ़ोन, तीसरा फ़ोन। और मेरा मौक़िफ़ ये है, कल भी ये था, 10 मई को भी ये था, आज भी ये है, काश हमारे हुक्मरान जो 2-3 दिन तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, टाल मटोल कर रहे थे, राना सनाउल्लाह जैसे बड़े बड़े मूंछों वाले नाम नहाद बदमाश, जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं, अब वो कह रहे थे बस अगर इंडिया और कुछ ना करे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये तो एयरफोर्स के शाहीनों को अल्लाह भला करे कि उन्होंने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद आज पाकिस्तान ज़मीन से आसमान पे खड़ा है। एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक कुव्वत बन के उभरा। कल तक जो कशकोल लेके फिर रहा था, अब आज वो मुल्क ललचाई हुई नज़रों से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक गदागार ही नहीं था, ये तो एक बड़ी पावर है। इसके पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसने फ्रांस की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, यूरोप की टेक्नोलॉजी, सबका नाक रगड़ दिया ज़मीन पे और अपनी बर्तरी साबित कर दी। तो मैं कर रहा था कि ये अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसके साथ हमने कामरान खान जैसे दलालों से, और कई साफ़ी हैं जिनका नाम नहीं लेता, इन दलालों से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ख़िलाफ़ मजमून लिखवाए। डॉक्टर साहब ने करप्शन की है, डॉक्टर साहब ने दुनिया में जायदादें बनाई हैं, आज तक उनका बाप भी कोई जायदाद डॉक्टर साहब की साबित नहीं कर सका। उन्होंने ज़िंदगी के जो आखिरी साल जिस कसम पुरसी के साथ गुजारे, और हमारे बड़ों ने जो कुछ सलूक उनके साथ किया, वो भी बच्चे बच्चे को याद है और याद रहेगा। उनके कारनामों में, जहाँ बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अमेरिका को राज़ी करने के लिए यहाँ से ड्रोन मारे अफ़गानिस्तान पे, यहाँ से अड्डे दिए, और हर किस्म की उसकी सपोर्ट की अमेरिका की अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़। डॉक्टर साहब से भी अगर कोई एटमी राज अगर कोई थे, पहले तो मैं मानता ही नहीं कि कुछ थे, अगर कोई थे भी तो वो करवाने वाले खुद ही थे। ताकतवर हल्के खुद ही करवाने वाले थे और ख़ुद उसका माल समेटने वाले थे, और फिर ख़ुद डॉक्टर साहब को कुर्बानी का बकरा बना के टीवी पे ला के कौम के सामने माजरत करो। डॉक्टर साहब का बड़ा हौसला है, बड़ा दिल है
کہ انہوں نے ان سب کو قربانی سے بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی، لیکن ان کے سر سے بوجھ اتار دیا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کی قدرت ہے، میرے اور دنیا اسلام کے قائد حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کرتے تھے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پاکستان کے سیاستدان، لٹیرے، ڈاکو، چور جو پاکستان کی دولت لوٹ کے لے گئے باہر ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے، ایسے کرپٹ سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا ایٹمی پاور بن جانا، اب پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے ڈاکٹر صاحب کو جو مطلوبہ ضروریات تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی بہت مخلص اور وفادار، ان کے خلاف اندر محکمہ جاتی سازشوں کے جال بھی بچھائے، اب بہت کچھ کیا کہ کسی طرح ڈاکٹر صاحب کو ڈاؤن کریں، ڈاکٹر صاحب کا مورال ڈاؤن کریں، ڈاکٹر صاحب کو اپنے کام سے روکیں۔ لیکن اس مرد مجاہد نے آخر وقت تک، آخری بار اس نے نواز شریف کو جو خط لکھا کہ اگر ایٹمی دھماکہ نہ کیا تو میں اور میری ساری ٹیم استعفیٰ دے دے گی۔ گوہر ایوب خان کی کتاب موجود ہے، ان کے انٹرویو ابھی تک اسی طرح موجود ہیں، حمید نظامی صاحب کے انٹرویو موجود ہیں۔ انہوں نے کہا صحافیوں کو بلایا میاں صاحب نے مشاورت کے لیے، اور اس میں میاں صاحب کھسکے نظر آ رہے تھے، میاں صاحب کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا دھماکہ کرنے کا۔ مجھے جب پوچھا، نظامی صاحب کہتے ہیں جب مجھے پوچھا تو میں نے کہا میاں صاحب ہم تو آپ سے خوشخبری سننے آئے تھے کہ آپ دھماکے کی خوشخبری سنائیں گے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ مجھے خود حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہم کسی سفر میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ میاں صاحب ٹال مٹول کر رہے تھے، اور اس ٹال مٹول کے دوران میاں صاحب نے کبھی اخبار والوں کو فون، کبھی بڑے صحافیوں کو، کبھی سیاستدانوں کو، فرماتے مجھے بھی فون کیا میاں صاحب نے کہ مولانا آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، پاکستان مشکلات میں گھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا آپ فوراً سے پہلے دھماکے کا اعلان کریں، دھماکہ کر دیں، اس میں ذرہ برابر بھی ٹال مٹول نہ کریں، آپ دھماکہ کر دیں، یہ ساری مشکلات اور مصیبتیں انشاءاللہ بھاگ جائیں گی خود بخود ہی۔ تو میاں صاحب نے بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کو بتایا گیا کہ مسالہ جو ہے وہ فٹ کیا جا چکا ہے، اب اگر اس کو نکالا جائے گا تو بہت نقصان ہوگا، یہ دھماکہ کرنا پڑے گا۔ تو دھماکہ الحمدللہ حکم خدا ہے، قرآن پاک میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیار رہو، تیاری کرو، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے اور جو ساز و سامان بھی ہو سکے تیار رکھو، تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پہ تمہارا رعب بیٹھ جائے۔ الحمدللہ وہ رعب ہم نے دیکھا کہ اللہ کریم نے کس طرح لاج رکھی پاکستان کی، عالم اسلام کی، ادھر فلسطین، ادھر پاکستان ان کے نشانے پہ تھا، پاکستان کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید جب حملہ کریں گے یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ بکاؤ مال ہیں ہمارے پاکستان کے سیاستدان، یہ ہمارے ساتھ دوستیاں رکھ کے خوش ہونے والے، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن الحمدللہ ان تمام مجاہدوں کو، خصوصاً ایئر فورس کے مجاہدوں کو اور باقی جتنی بھی ہماری فورسز ہیں، جنہوں نے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کر لی اور ایک آرڈر کے منتظر تھے، اللہ ان سب کو خوش رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اس وطن کی حفاظت کے لیے جد و جہد کریں گے، قربانی دیں گے، تو آپ بھی ہمیشہ صبح قیامت تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا گئے۔